अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज की कहानी बुनियादी तौर पर मोहब्बत की कहानी है। जॉर्ज स्मिथ और कैथी की मोहब्बत की कहानी। यह कहानी पिछले दहाई की सबसे बड़ी कहानी थी। यह कहानी हमेशा पढ़ने और सुनने वालों के गर्म खून में ठंडक बनकर उतरती रहेगी। इसलिए पूरा सुनना जरूर। एक बहुत बड़ा सबक और एक बेहतरीन कहानी आपको सुनने को मिल रही है। जॉर्ज स्मिथ हाफ कास्ट अमेरिकन था। उसके बाप दादा 400 साल पहले एथोपिया से गुलाम बनकर अमेरिका आए थे। ये लोग सदियों तक गोरों के खेतों में काम करते रहे, उनके जानवर पालते रहे, उनके लिए बियर और वाइन बनाते रहे और गोरों के लिए जंगल काटते रहे। जॉर्ज स्मिथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था। वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का बिजनेस किया करता था और खुशहाल और मुतमईन जिंदगी गुजार रहा था। जबकि कैथी के बाप दादा का ताल्लुक मैक्सिको से था। ये लोग 2 नस्ल पहले न्यूयॉर्क शिफ्ट हुए थे। जॉर्ज और कैथी की मुलाकात वॉशिंगटन में हुई। ये दोनों सॉफ्टवेयर के किसी नुमाइश में मिले थे, एग्जीबिशन में मिले थे। दोस्ती हुई, मोहब्बत हुई, फिर दोनों ने शादी की। खूबसूरत, खुशगवार, खुशहाल और गर्म जोश जिंदगी गुजारने लगे। शादी के 2 साल के बाद यह मालूम हुआ कि जॉर्ज स्मिथ के खून में कोई केमिकल प्रॉब्लम है, कोई केमियाई खराबी है, जिसकी वजह से जॉर्ज के स्पर्म पैदा नहीं होते, यानी जॉर्ज औलाद की नेमत से महरूम रहेगा। यह दोनों के लिए बुरी खबर थी, क्योंकि दोनों भी साहिब औलाद बनना चाहते थे। दोनों को औलाद चाहिए थी। जॉर्ज ने डॉक्टरों, साइंसदानों और माहिरीन से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। इन कांटेक्ट्स के दौरान मालूम हुआ कि मेडिकल साइंस ने एक ऐसा तरीका, आर्टिफिशियल तरीका इजाद किया है जिसके जरिए जिंदगी में एक बार चंद स्पर्म पैदा किए जा सकते हैं। लेकिन यह तरीका बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है। लेकिन जॉर्ज और कैथी ने चंद दिन इस पर सोचा और फिर यह फैसला किया कि अपना सारा सरमाया, अपनी पूरी माल और दौलत औलाद पाने के लिए वो खर्च कर देंगे। उन्होंने यह फैसला किया। फिर जॉर्ज ने अपनी कंपनी, अपना घर, अपनी गाड़ी, सब कुछ औलाद के लिए बेच दी। ये रकम जमा करके, ये पैसा जमा करके शिकागो के मेडिकल सेंटर में जमा करा दिया। बहरहाल फिर इलाज शुरू हुआ और इलाज कामयाब भी हुआ। स्पर्म पैदा हुए और ये स्पर्म आर्टिफिशियल तरीके से कैथी के जिस्म में दाखिल किए गए और उसके बाद फितरी और कुदरती अमल शुरू हुआ, जिसके आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों को चांद जैसा बेटा अता कर दिया। जॉर्ज स्मिथ और कैथी स्मिथ की कहानी यहां तक तो एक आम कहानी थी, एक आम दास्तान थी। हम में से कौन शख्स है जिसकी जिंदगी में इस तरह के गम नहीं है? इंसान की जिंदगी गमों, दुखों, तकलीफों के धागों से बुनी जाती है। जब तक हमारी सांस चलती रहती है, हम दुखों से आजादी नहीं पा सकते। जॉर्ज और कैथी की कहानी भी यहां तक एक आम कहानी थी, एक आम दास्तान थी, हम जैसी कहानी, जिसमें दुख का एक सिलसिला अभी खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। लेकिन फिर अचानक जॉर्ज और कैथी की जिंदगी में एक अनोखा वाकया पेश आया और यह दहाई की सबसे बड़ी कहानी बन गई। कैथी एक दिन अपने 6 महीने के बेटे को बाथ टब में नहला रही थी। इसी दौरान फोन की घंटी बजी। कैथी बेटे को टब में छोड़कर फोन सुनने के लिए चली गई। कैथी ने मॉडलिंग का ऑडिशन दिया था। फोन पर उसे खुशखबरी सुनाई गई कि वो ऑडिशन में कामयाब हो गई है और कल ऑफिस आकर मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे। कैथी कंपनी से और डिटेल मालूम करना चाहिए और तफसीलात मालूम करना शुरू कर दी और फोन यूं लंबा हो गया। फोन रखकर जब वापस वो बाथरूम जाती है
تو وہاں زندگی کا سب سے بڑا حادثہ اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا بیٹا باتھ ٹب میں ڈوب کر مر جاتا ہے۔ کیتھی کے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ کیتھی گھبراہٹ کے اس عالم میں ہاسپٹل فون کرتی ہے، ایمبولنس آتی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر ہاسپٹل پہنچتی ہے۔ ڈاکٹر کوشش بھی کرتے ہیں لیکن گئی ہوئی سانسوں کو کبھی واپس نہیں لایا جا سکتا۔ کیتھی دکھ کی اس کیفیت میں ڈوب جاتی ہے جس میں آنکھیں آنسو پیدا کرنا ہی بند کر دیتی ہے اور حلق سسکیوں اور آہوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ کیتھی موم کا مجسمہ بن کر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اسی دوران جارج ہاسپٹل آتا ہے اور چپ چاپ کیتھی کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتا ہے۔ دونوں کے درمیان خاموشی کے ہزاروں برس گزر جاتے ہیں۔ کیتھی آخر میں جارج کی طرف دیکھتی ہے۔ اس کے آنکھوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں سال کی اداسی بچھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جارج کیتھی کی طرف دیکھتا ہے، اس کے کندھے کو دباتا ہے اور نرم آواز سے اس کے کان میں بولتا ہے، I still love you، میں اب تک تم سے پیار کرتا ہوں۔ 4 لفظوں کا یہ جملہ تیزاب میں آب حیات کی بوند ثابت ہوتا ہے اور کیتھی کے اندر دبا ہوا سمندر پھوٹ پڑتا ہے۔ کیتھی کے منہ سے چیخ نکلتی ہے اور وہ جارج کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ جارج نے برسوں بعد اپنے دوست کو بتایا کہ جب مجھے اس واقعے کے بارے میں معلوم ہوا تو میری تو دل کی دھڑکن رک گئی تھی۔ میں اسی افراتفری کے عالم میں جب ہاسپٹل پہنچا تو میں نے کیتھی کو ہاسپٹل کے فرش پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ حالانکہ میرا دل چاہا کہ اس وقت میں کیتھی کو تھپڑے ماروں، لاتیں اور گھوسے ماروں اور تب تک مارتا رہوں جب تک میں مار سکتا ہوں، لیکن پھر سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں مجھے یہ خیال آیا کہ کیتھی کو مارنے سے کیا ہمارا بیٹا واپس آ جائے گا؟ کیا میرے رونے، چیخنے، چلانے اور شور کرنے سے ہمارا بیٹا زندہ ہو جائے گا؟ مجھے محسوس ہوا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا بیٹا گیا ہوا وقت ہو چکا تھا اور گیا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ ماضی یعنی پاسٹ، گزرا ہوا وقت دنیا کی ایک اکیلی چیز ہے جسے قدرت کبھی واپس نہیں دیتی۔ میں نے محسوس کیا کہ کیتھی کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت میری ہے، چنانچہ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے کان میں کہا کہ I still love you، میں آج بھی تم سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں۔ جارج کا کہنا تھا کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ برے واقعات اور برے حادثوں کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہراتے ہیں۔ بیوی شوہر سے شکایت کرتی ہے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا، اور شوہر بیوی کو مخاطب کرتا ہے کہ اگر تم یہ نہ کرتی تو ایسا نہ ہوتا، اور ہم اس وقت شکوہ کرتے کرتے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ساتھی بھی اسی حادثے سے اتنا ہی متاثر ہے جتنا کہ ہم ہیں۔ جارج کہتا ہے کہ میرا بیٹا میری بیوی کا بھی بیٹا تھا اور کوئی ماں جان بوجھ کر اپنے بیٹے کی جان نہیں لیتی، چنانچہ اگر میں اس وقت اپنی بیوی کو یعنی کیتھی کو ملزم اور مجرم ٹھہرانے لگتا تو یہ غم کیتھی کی جان لے لیتا۔ لہٰذا میں نے عام شوہر بننے کے بجائے اس کا غم کا بوجھ بانٹنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنی محبت کا کندھا اس کے حوالے کر دیا۔ جارج کا کہنا تھا کہ میں نے زندگی میں اسے کبھی اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ وہ جب بھی بیٹے کا ذکر کرتی تو میں اسے دلاسا دیتا، میں اس سے کہتا کہ کیتھی، اولاد ہمارے نصیب میں نہیں تھی، ہم نے میڈیکل سائنس کے ذریعے زبردستی اولاد حاصل کرنے کی کوشش کی، ہم کامیاب بھی ہوئے، لیکن قدرت نے یہ واپس لے کر ثابت کر دیا کہ انسان اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ کیتھی، تم دل چھوٹا مت کرو، بس یہ دیکھو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، اس محبت سے بھری داستان سے اور اس پیار بھری سچی کہانی سے آج ہم نے یہ سیکھا کہ ہم حادثوں سے اور ایکسیڈنٹ سے کبھی بچ نہیں سکتے، لیکن حادثے کے بعد اور ایکسیڈنٹ کے بعد
ہمارے الزامات ایک دوسرے کے اوپر ہمارے دکھ اور ہماری چوٹ کی شدت میں اضافہ کر دیتے ہیں، بڑھوتری کر دیتے ہیں، جبکہ اس کے الٹ ہماری محبت، ایک دوسرے کو کندھا دینا ہماری چوٹ کی شدت اور ہمارے دکھ میں کمی کا باعث ضرور بنتی ہے۔ چنانچہ آپ کے چاہنے والے جب بھی کوئی غلطی کرے، ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے، تو آپ ڈانٹنے کے بجائے انہیں صرف اتنا کہہ دیں کہ آئی اسٹل لو یو، میں ابھی بھی تم سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں وہ بھی خوش ہو جائے گا اور آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس کہانی سے ہم کو بہت سارا سبق سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کے امن و امان کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔